اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم آپ سے 3 عبرت انگیز واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قمبر امیر مومنین علیہ السلام سے کمال محبت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت تلوار اٹھائے حضرت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز حضرت امیر مومنین علیہ السلام کا ایک محب آپ علیہ السلام کے ایک دشمن کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے جناب قمبر آ گئے۔ جو ہی اس مومن کی نظر قمبر پر پڑی تو فوراً کھڑا ہو گیا، اور جب تک جناب قمبر وہاں سے چلے نہیں گئے وہ مومن احتراماً کھڑا رہا۔ قمبر کے جانے کے بعد وہ دشمن کہنے لگا، یہ کون تھا جس کے لیے تم کھڑے ہوئے اور اس قدر اس کا احترام کیا؟ اس مومن نے جواب دیا، یہ امیر مومنین علیہ السلام کے غلام جناب قمبر تھے۔ وہ کہنے لگا، ایک غلام کا اتنا احترام؟ اس مومن نے جواب دیا، میں کیوں کر ایسے شخص کا احترام نہ کروں جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ ملعون بغض کی آگ میں جلنے لگا، فوراً اٹھا اور جناب قمبر کے پیچھے دوڑا۔ جب قریب پہنچا تو جناب قمبر کا گریبان پکڑ لیا اور ان کو تعظیانے مارنے لگا۔ دوسرے دن قمبر کا احترام کیوں کیا؟ اس نے فقط میری دشمنی میں قمبر کے ساتھ سخت کلامی بھی کی اور ان کو اذیت بھی دیتا رہا۔ چونکہ تم نے بے موقع احترام کیا اور قمبر کی اذیت کا موجب بنے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے تمہیں اس درد میں مبتلا کر دیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسرا واقعہ ابن سقایت بزرگ شیعان علی علیہ السلام میں سے تھے۔ علم لغت و ادب اور شعر کے استاد تھے۔ یہ متوکل عباسی ملعون کے بیٹوں کے استاد تھے۔ ایک روز متوکل نے ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے معتاز اور مویز جو تمہارے شاگرد ہیں، تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں یا علی علیہ السلام کے 2 فرزند حسن و حسین علیہ السلام زیادہ محبوب ہیں؟ ابن سقایت کہنے لگے، تم علی علیہ السلام کے فرزندوں کی بات کرتے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو میں تمہارے ان 2 بیٹوں کو حضرت علی علیہ السلام کے غلام قمبر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تیرے ان دونوں بیٹوں سے مجھے علی علیہ السلام کا غلام قمبر زیادہ محبوب ہے۔ متوکل نے جب یہ سنا تو سخت غضبناک ہوا۔ اسی وقت جلاد کو حکم دیا، اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لو اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس ملعون کے حکم سے اس عظیم استاد اور بزرگ شیعان علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، واقعہ نمبر 3 کا ذکر کریں گے۔ ایک روز حجاج بن یوسف جو عبد المالک بن مروان کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا، کہنے لگا، آج میرا دل چاہتا ہے کہ کسی محب علی علیہ السلام کو قتل کروں تاکہ اس سے میں تقرب خدا حاصل کروں۔ معاذ اللہ، لوگوں نے کہا، علی علیہ السلام کے غلام قمبر سے زیادہ اور کون محب علی علیہ السلام ہو سکتا ہے جو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہے؟ اس ملعون نے حکم دیا کہ قمبر کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے قمبر کو گرفتار کر کے اس ظالم کے روبرو پیش کیا۔ یہ ملعون کہنے لگا،
کمبر تم علی علیہ السلام کی کون سی خدمت انجام دیتے تھے؟ جناب کمبر نے کہا میں امام کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتا تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے۔ ملعون کہنے لگا وضو سے فارغ ہو کر علی علیہ السلام کچھ پڑھتے بھی تھے؟ کمبر نے کہا ہاں، وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئیں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ حجاج کہنے لگا اس آیت میں ظالمین سے مراد وہ ہمیں ہی لیتے ہوں گے۔ چنانچہ کمبر نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ ملعون کہنے لگا تم علی علیہ السلام کے بندے ہو۔ جناب کمبر نے جواب دیا میں بندہ خدا کا ہوں، البتہ غلام امام علی علیہ السلام کا ہوں۔ حجاج کہنے لگا علی علیہ السلام کے دین سے بیزاری اختیار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ جناب کمبر نے جواب دیا علی علیہ السلام کے دین سے بہتر دین تم مجھے بتا دو، میں اس دین سے بیزاری اختیار کر لوں گا۔ وہ ملعون کہنے لگا کون سی موت مرنا پسند کرو گے؟ جناب کمبر نے بڑی جرأت سے جواب دیا جو تمہیں پسند ہو، کیونکہ کل روز قیامت تم سے اسی طرح بدلہ لیا جائے گا۔ البتہ میرے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام مجھے بتا چکے ہیں کہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ اس ملعون نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، پس اسی وقت جلاد نے جناب کمبر کو شہید کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔